آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس میرے بھائی شہباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے محترم جناب ذاکر حسین ذاکر صاحب کو مالک صحت کلی عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے سب کے خود حفاظت فرما. جو جہاں جہاں سے پورے پاکستان سے منتخب کردہ احباب تشریف لائے ہیں مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جامرہ شریف سے ملک فخر صاحب جناب رب نواز صاحب کبیر والا سے میرے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی جناب سید جان جعفری صاحب جو ہمارے محترم جناب بابا سید ناصر جعفری صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی. میرے بعد ایک بہترین مولا کے مداح خان جناب علی عمران جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ یقیناً خطاب فرمائیں گے. مجھ سمیت یہاں جتنے بھی آج پڑھنے والے تشریف لا رہے ہیں سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں اور میں نے تو اس بار بھی کوشش کی تھی کہ بس منتظمین اور بھائی کے ساتھ فرش اعضا پر بیٹھ کر ہی کام ہو جائے، لیکن اس بار ملک صاحب نے حلف بہت سخت جگہ پر لیا تو جس وجہ سے میں چند جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک آج میرے ساتھ شریک عبادت ہیں. دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا. بہت مہربانی جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. مولا آپ کو آباد رکھے. میرے بھائی میر عرفان صاحب، میرے بھائی جناب قمر جدون صاحب ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں. میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں اور بس کسی بھی لمحے میں جہاں میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سب بول پڑے ہیں تو وہیں پر میں آج کی گفتگو کا نتیجہ دے دوں گا. میں ان کا دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے بسم اللہ جی خطاب کیا ہے اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے. میرے بھائی ذیشان بلوچ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مالک نے بھی آباد و شاد رکھے. جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، پہلی ہستی حضرت بلال، دوسری ہستی جناب عباس، اور جسے خطاب کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کا امام ہے. اب اتنے بڑے اجتماع میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ عاقل صاحب حضرت بلال نے خطاب کب کیا، تو بس وہ سماعت کیجئے گا کہ جب مکہ فتح ہوا رسول نے بلال کو پاس بلایا، فرمایا بلال مکہ فتح ہوا ہے، لہذا مکہ کے فتح ہونے کا اور اسلام کی فتح ہونے کا اعلان کرو اذان دے کر. سارے احباب وہ بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا نام بنا میں سب کو تقریباً جانتا ہوں، تو سب وہ احباب بیٹھے ہیں کہ جو ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں اور رات کے اس پہر میں جو دوسرے شہر سے آیا ہے وہ خالصاً مجلس حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے. اس لیے میرے ساتھی کا فرمایا بلال اذان دو، اسلام کی فتح کا اعلان کرو. کس سے؟ اذان دے کر. معلوم ہوا کہ اذان
اسلام کی فتح کا اعلان ہے، اور بھائی جان اسلام کی فتح کا نام اذان ہے، اذان اسلام کی فتح کا نام ہے۔ تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور دربار میں بغاوت ہونے لگی، اور یزید نے 5 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان کہو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں جاؤں گا۔ موذن کے لبوں پہ اللہ اکبر آیا، اس نے قدم تیز کیے، موذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے قدم اور تیز ہوئے۔ ابھی یزید کا ایک قدم دربار، ایک قدم محل میں تھا، یا موذن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے یا نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آل محمد سلامت رکھے، بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مولا ملک منتظر مہدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے بھائی علی عمران جعفری صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بھائی ذیشان بھائی جن فرمائے بتلا کے جا، فرمائے محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ تو معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا بولیے اعلان ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ رسول فرماتے بلال اذان کہو، جان بلال جو اذان دینے لگے، رسول نے کہا ٹھہرو، آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں۔ جلدی جلدی بولیے گا، سارے پڑھنے والے اب آپ بیٹھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے اندر حاضری دیتا رہے۔ فرمایا آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں۔ سرکار کیا فرمایا؟ آج اذان دو کعبہ کی چھت پہ جا کر، اذان کہو کہاں؟ کعبہ کی چھت پر جا کر، شہپر مودت ہے تو جھاڑیے، میں آپ کو امام بارگاہ ابوالفضل العباس سے اڑا کر بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو بولنا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ بلال اذان دینے کے لیے کعبہ کی چھت پر آئے۔ عمران بھائی جیسے ہی پہنچے بلال خاموش ہو گئے۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کا سرکار ایک مشکل آ گئی۔ سرکار نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ جسے جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا۔ جب میں اذان دیتا تھا کعبہ کی طرف رخ ہوتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر، آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے ہیں بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے، مجھ سمیت ہم سب یہاں بیت اللہ میں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ ہزاروں کا اجتماع میرے سامنے ہے، اور پتہ نہیں کون کون دنیا کے کس کس کونے میں بیٹھا ملتان عزاداری اور دیگر عزاداری نیٹ ورک سے لائیو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے محترم ذاکر حسین صاحب سے لے کے اپنے محترم ملک زبان صاحب تک سب کی ایک بار دیکھ کر اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ رسول نے کہا تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، اب بولنا چاہتے ہیں تو میرا ساتھ دینا۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ ڈالی تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکار، میدہ کا غازی، حسنین کا بابا، جبریل کا استاد، میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، ہاتھ کانوں پہ لایا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ ملک زبان تھا جب بلال اذان دے کر آئے، پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ جب نبی نے کہا تھا کہ جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ مولا آپ کو سلام ہو، مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ توجہ ہے آپ سب؟ لطف آیا صاحبہ تو فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا۔ آگے تو الگ گروپ آگے
توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ بسم اللہ جناب، بسم اللہ، آگے توجہ فرمائیے آپ نے۔ مولا کے ایک اور منظور نظر مدح خان جناب نجم شیرازی صاحب، مولا مزید زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ گجرات سے میرے بھائی علی زیدی صاحب، عقیل شاہ صاحب، داما سعید پنڈی سے جناب ذیشان کاظمی صاحب۔ آج بانی مجلس میں نے سب کو فیل کر دیا، ٹھیک ہے نا صاحب، لیٹ آئے اور میں سب سے پہلے آیا ہوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب المحترم؟ اچھا چلو پھر ٹھیک، مجھے تو نہیں معلوم ہے، توجہ فرمائیے آپ نے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، لطف لیجئے گا۔ تو جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا، بس میں بیان اور مزید آج کا اقتدار کے ساتھ پیش کروں اور ممبر اپنے بھائیوں کو دوں۔ دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا کون ہے؟ بولو، جن کے نام کے علم لگاتے ہیں۔ اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ان کے ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحب الوطن میں۔ حضرت عباس کب؟ جب حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے، فرمایا عباس جی مولا، فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ پورے پاکستان سے منتخب کردہ لوگ آئے ہوئے ہیں، بھائی علی زیدی لطف لیجئے گا، قمر جدون صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ایک فقیر کی نگری ہے، سائیں محمد خواجہ حیدری صاحب، مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج لوگ تیری فصاحت دیکھیں۔ بات میں آرام سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ اب آپ کتنا زور سے سنتے ہیں۔ مولا کیا کرنا ہے؟ حسین فرماتے ہیں کہ خطبہ دو۔ مولا آپ کی موجودگی میں؟ کہاں؟ مولا خطبہ دینے کا انداز؟ میں نے بس اللہ کرے یہ جملہ میں سمجھا دوں آج کا، خطبہ دینے کا انداز؟ حسین فرماتے ہیں کعبہ کی چھت۔ اچھا تینوں میرے بعد اتفاق سے وہ مولا کے مدح خان بیٹھیں گے جنہوں دنیا کے کونے کونے میں اپنے مثل لہن داؤدی سے اور اشعار سے اور قصائد سے دنیا تک ولایت معصومین علیہ السلام پہنچا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تینوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں، اور معلوم نہیں کہ کس کا قلم اڑ جائے اور پھر کون قصیدہ لکھے اور پھر وہ کون پوری دنیا میں سنا جائے۔ جملہ کہوں، عباس نے کہا مولا آپ کی موجودگی میں کعبہ کی چھت پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا وجہ؟ کہنے لگا اگر میں کعبہ کی چھت پر گیا تو آپ یہاں میں وہاں، بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے اگر آپ بولیں۔ فرمایا میں وہاں اور آپ یہاں، تو مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے۔ عباس نے کہا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی تو دیکھتا ہے۔ مولا آپ کی خیر فرمائی، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں ایک بار ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے حیدری، تو پھر جناب عباس نے بھی سب کو خطاب کیا۔ تیسری ہستی، اچھا سب کی طرف سے، اچھا ماشاءاللہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں، یہ مولا ان کو آباد و شاد رکھے، مالک سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں یہ دور بڑا مشکل ہے، علی ولی اللہ پر، ولایت علی پر اکٹھے ہو جائیں۔ پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی کون ہے۔ تو لہذا مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت ہو، مالک ہم سب کو آباد و شاد رکھے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، بیان میں نے آج کا یہیں پر سمیٹ لیا، وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا امام، اور اللہ کرے وہ وقت آ جائے، کل کا آتا ہوا ابھی آ جائے، ابھی کا آتا ہوا اسی وقت آ جائے، ہم سارے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آج آپ آ گئے تو خود ہی بتلائیں کہ علی کون ہے۔ نہ بولیے گا، لطیف لوگ بیٹھے، میرے ساتھ دیجئے گا کہ علی کیا ہے، علی کون ہے۔ تو وہ تیسری ہستی کون ہے؟ میرے اور آپ کا زمانے کا امام۔ بھائی جان لطف لیجئے گا، کبیر والا سے تشریف لائے ہیں مولا کے، ریاض بھائی مولا کے منظور نظر عزادار ہیں، کونے کونے سے سب آئے ہوئے ہیں، اور مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ظہور کہاں سے ہے؟
جناب عباس کا. سن لیا کہ بیت اللہ کی چھت سے جناب عباس نے خطبہ دیا. تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا امام. اور جانتے امام کا ظہور بھی کہاں سے؟ کعبہ کی چھت سے. کہاں سے؟ کعبہ کی. پالنے والے علی کی دستار امامت کا آخری وارث سے ظہور نجف سے کروا. کہانی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. میں نے کہا کربلا سے کروا دے. کہانی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. رجب کے مہینے کا لطف آ جائے گا اگر جملہ میں نے سمجھا دیا آج کا. پالنے والے یہ کعبہ کی چھت سے ہی ظہور کیوں قائم کا؟ فرمایا راز ہے. کیا؟ فرمایا عسکری کا لال جب کعبہ کی چھت سے طلوع ہوگا تبھی تو لوگوں کو علم ہوگا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا. ہائے 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 ہائے. ملک زواد جی تھوڑا سے اور بولتے آئیے گا. پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا اور آخری بھی کعبہ سے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے تاکہ شاہ جی کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کے گھر سے ملتا ہے. اور بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. بول سکتے تو بولیے گا. امام جب ظہور فرمائیں گے تو کعبہ کی چھت سے. اور بھائی ملک منتظر مہدی صاحب، محترم جناب نجم الحسن شیرازی صاحب، میرے بھائی جناب علی عمران جعفری صاحب اور دیگر جتنے سادات و مومنین تشریف رکھتے ہیں، امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کی اقتدا میں جو پہلی نماز ہے وہ عصر کی ہے. قمر جلال صاحب، میں اسی پر آج کی مجلس، آج کا ممبر اپنے بھائی علی عمران صاحب کو دینا چاہتا ہوں. اشارہ میں نے کرنا ہے اور دیکھوں گا کہ اس جملے پر کون کتنا بولے گا. بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر سب مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اس لیے میں تو دیکھے گا. امام کی اقتدا میں حضور پہلی نماز چاچو کس کی طرف سے؟ عصر کی نماز جو امام کی اقتدا میں ہوگی. پڑھ دوں جملہ. امام جب کھڑے ہوں گے، ساری بات چھوڑ دی کہ کون کون آئے گا، بس جس جس کے بھی دل میں امام کی چاہت ہے وہ وہاں پہنچے گا. امام کی اقتدا میں جماعت کے لیے صفیں بند جائیں گی. امام آگے ہوں گے، مقتدی پیچھے ہوں گے، نمازی پیچھے ہوں گے. نہ میں نے آرام سے اشارہ کرنا، دیکھنا کہ کون کتنا بولے گا. دکھ لگے گا اس بندے پر جو بات سمجھ کے نہ بولا. بھائی امام کی اقتدا میں پہلی نماز عصر کی ہے. آج معلوم ہوا کہ وہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے والعصر ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی گفتگو کا آخری جملہ اور ممبر بھائی کو دل جاتا ہوں تو امام کی اقتدا میں پہلی جماعت عصر کی ہوگی. اور انداز کیا ہوگا؟ دعا کیجئے گا. امام نیت بان کے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ابھی بسم اللہ پڑھیں گے یا امام پلٹ کر چھٹی ساتویں صف میں کھڑے ہوئے کہیں گے چچا سلمان جی مولا. فرمایا وہ جو پچھلی صف میں کھڑا ہے گردن کاٹ دے اس کتے کی. نماز بھی ہمارے پیچھے، شک بھی ہماری ولایت میں. علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ مرحبا بسم اللہ.